کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ قرآن مجید کا 29واں پارہ یعنی پارہ تبارک ہمارے دلوں پر اتنی گہری دستک کیوں دیتا ہے؟ آئیے آج اس پارے کے ان عظیم پیغامات کو سمجھیں جو ہماری زندگی بدل سکتے ہیں۔ اس پارے کا آغاز ہی کائنات کی بادشاہت اور اللہ کی بے پایا قدرت کے ذکر سے ہوتا ہے۔ سورۃ الملک ہمیں بتاتی ہے کہ موت اور زندگی کی تخلیق محض ایک اتفاق نہیں، بلکہ اس کا مقصد یہ آزمانا ہے کہ ہم میں سے کون سب سے بہترین، خالص اور سنت کے مطابق عمل کرتا ہے۔ جب ہم آسمان کی بے عیب وسعتوں اور کائنات کے کامل نظام کی طرف دیکھتے ہیں تو یہ سب ہمیں اپنے خالق کی وحدانیت، اس کے کامل علم اور قدرت کی گواہی دیتے نظر آتے ہیں۔ یہ آیات انسان کے غرور کو توڑ کر اسے یہ یاد دلاتی ہیں کہ زمین کو انسان کے لیے مسخر کیا گیا ہے تاکہ وہ اس کے رزق سے کھائے، لیکن اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اسے واپس اسی رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ جب انسان اس کائنات کے نظام پر غور کرتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ یہ دنیا فانی ہے اور یہاں کا مال و اسباب محض ایک امتحان ہے۔ سورۃ القلم میں اصحاب الجنہ یعنی باغ والوں کا واقعہ اسی انسانی فطرت اور مال کے غرور کی عکاسی کرتا ہے۔ جب ان باغ والوں نے غریبوں کا حق مارنے اور سارا پھل خود سمیٹنے کی قسم کھائی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے باغ کو راتوں رات جلا کر راکھ کر دیا، جس سے یہ سبق ملتا ہے کہ مال کا غرور اور مساکین کا حق مارنا دنیا اور آخرت دونوں کی تباہی کا سبب ہے۔ سورۃ المعارج انسان کی اس کمزوری کو مزید کھولتی ہے کہ انسان طبعاً بے صبرا اور لالچی پیدا کیا گیا ہے۔ جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو گھبرا جاتا ہے اور جب بھلائی ملتی ہے تو بخیل بن جاتا ہے۔ لیکن جو لوگ نماز کی پابندی کرتے ہیں، اپنے مال میں غریبوں اور مساکین کا حق رکھتے ہیں اور امانتوں کی پاسداری کرتے ہیں، وہ اس خامی سے پاک ہو جاتے ہیں۔ اپنے نفس کی اس کمزوری پر قابو پانے اور دعوت دین کے بھاری بوجھ کو اٹھانے کے لیے ایک خاص روحانی تربیت کی ضرورت ہے۔ اسی لیے سورۃ المزمل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو رات کے قیام یعنی تہجد کی تلقین کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم آپ پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں اور اس بھاری ذمہ داری کو نبھانے کے لیے رات کی تنہائیوں میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا قلب اور زبان کی موافقت کے لیے سب سے بہترین اور مؤثر عمل ہے۔ دین کی راہ میں ملنے والے تانوں پر صبر جمیل کرنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلنا ہی کامیابی ہے، جن کے اخلاق کو قرآن نے خلق عظیم قرار دیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی 950 سالہ مسلسل دعوتی جدوجہد بھی ہمیں یہی صبر اور استقامت سکھاتی ہے کہ حق کے راستے میں کبھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ اس تمام تر جدوجہد اور آزمائش کا حتمی نتیجہ یوم حساب کو نکلے گا، جس کا انتہائی لرزہ خیز نقشہ اس پارے کی صورتوں میں کھینچا گیا ہے۔ سورۃ الحاقہ اور سورۃ القیامہ میں بتایا گیا ہے کہ قیامت کے دن انسان کی کوئی بھی بات اور کوئی بھی راز پوشیدہ نہیں رہے گا۔ یہ وہ دن ہوگا جب انسان اپنے قریبی رشتہ داروں سے دور بھاگے گا اور کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اس دن نیک لوگ اپنا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں پا کر خوشی سے پکار اٹھیں گے کہ لو میرا نامہ اعمال پڑھو، میں تو دنیا میں ہی جانتا تھا کہ مجھے میرا حساب ملنے والا ہے۔ وہ ہمیشہ کے لیے پسندیدہ اور اعلیٰ باغات کی نعمتوں میں ہوں گے۔ اس کے برعکس مجرمین بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ پا کر حسرت اور ندامت سے موت کی تمنا کریں گے اور پکاریں گے کہ آج میرا مال اور میرا اقتدار سب خاک میں مل گیا، لیکن اس وقت کی پشیمانی کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ 29ویں پارے کا یہ سفر دراصل ہمارے ضمیر کو بیدار کرنے کی ایک پکار ہے۔ یہ دنیا، اس کا مال اور ہماری تمام توانائیاں اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، اور اصل کامیابی صرف اللہ کے حضور سر تسلیم خم کرنے میں ہے۔ کیا ہم نے کبھی تنہائی میں خود سے یہ سوال کیا ہے کہ اس دن کے لیے ہماری کیا تیاری ہے جب ہم اپنے رب کے سامنے بالکل تنہا کھڑے ہوں گے؟ یا اللہ، ہمیں قرآن کی ان آیات کو سمجھنے، رات کی تنہائیوں میں تیرے سامنے جھکنے، مساکین اور یتیموں کا حق ادا کرنے اور یوم حساب تیرے حضور سرخرو ہونے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔